کہ کوئی دنیا میں یہ شخص یہ کہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کو بولتے دیکھا نہیں، اللہ کو حکم نازل کرتے دیکھا نہیں، یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ بے ترتیب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیزیں ختم کر، خدا سے بے خبر ہونے کا نام دنیا ہے۔ نئے کماش ہو، نکرا ہو، فرزند و زن، نہ سونے کا نام دنیا ہے، نہ چاندی کا نام دنیا ہے، نہ بچوں کا نام دنیا ہے، نہ بیوی کا نام دنیا ہے۔ اگر کوئی اس وقت ولایت کا دعویٰ کر دیتا تو اس پہ فتوے لگا کے اس کو قتل کر دیا جاتا کہ نبوت کے دور میں ولایت کا دعویٰ کیوں کر دیا۔ استعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، سامعین، مخلصین اجمعین، آج کا میرا موضوع ہے اللہ کا رنگ۔ اللہ کا رنگ کیسا ہے اور کہاں ہے اور کیسے چڑھانا ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ابتدا ارشاد باری تعالیٰ سے ہے، جس کے دو معنی ہیں کہ رنگ دیا ہے ہم کو اللہ نے۔ وہ کون سا رنگ دیا ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، اور اگر دوسرا مطلب لیں کہ رنگ دیا ہے اللہ نے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں رنگ عطا کیا ہے، اب ہم نے اس رنگ کو اپنے اوپر چڑھانا ہے۔ تو اس آیت کی ترجمانی و تفسیر پہلے بیان کرتے ہیں، پھر رنگ کی طرف آئیں گے۔ صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا، ٹو دی پوائنٹ ترجمہ۔ دیا ہے نہ دیا ہے یہ اس آیت میں لفظ نہیں ہے۔ صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا۔ ومن احسن، اور اس رنگ سے کوئی رنگ خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ کے رنگ سے دونوں جہان میں اگر کوئی کہے کہ اور کوئی رنگ خوبصورت ہے یا بڑا ہے تو وہ نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اگلے حصے میں پابندی کی ہے، ہم پابند ہیں کہ اللہ کے رنگ سے کوئی خوبصورت رنگ نہیں ہے، اور ہم اس کی چاہت کرنے والے، اس کی عبادت کرنے والے، اس کی تمنا کرنے والے، اسی کو چڑھانے والے ہیں سارے کے سارے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہ اللہ کے رنگ سے کوئی رنگ بہتر نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے رنگ ہیں، دولت کا رنگ ہے، پودوں کا رنگ ہے، اولادوں کا رنگ ہے، بڑے بڑے رنگ ہیں، مگر
اس آیت میں، اس حکم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ اللہ کے رنگ سے کوئی رنگ خوبصورت نہیں ہے۔ اب رنگ کو ظاہر بھی کر دیا، یہ بھی بتا دیا کہ کوئی اس چکر میں، اس بھلیکھے میں، اس متشابہ میں نہ رہ جائے کہ وہ رنگ ہے، وہ رنگ ہے، وہ کسی اور رنگ کا نام ہی نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رنگ کا نام لیا ہے اور اسی کو چڑھانے کا حکم ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق بے شک کہ تمہارے لیے میرا رنگ جو ہے، چڑھانا تو میرا رنگ ہے، اور وہ میرا رنگ جو ہے وہ تمہارا نبی ہے۔ لَکُم فی رسول اللہ، وہ رنگ جو ہے، جو میرا رنگ چڑھانا ہے۔ کیوں کہ کسی للاری کے پاس آپ جب جائیں گے، کہیں گے یہ کپڑا رنگ دے، تو وہ آپ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ بھائی کوئی نمونہ دکھا، پیلا، کالا، سفید، نیلا، جس کو دیکھ کر میں اس کو رنگ چڑھاؤں۔ بغیر دیکھے میں رنگ نہیں چڑھا سکتا۔ تو لوگ ٹاکیاں لے جاتے ہیں کینچی سے کاٹ کے، اس للاری کے پاس رنگوانے کے لیے جب کپڑا لے جاتے ہیں تو ساتھ ٹاکیاں لے جاتے ہیں، تو وہ اپنے پلے سے کھول کے ٹاکی دکھاتا ہے کہ اس کپڑے کو بھی اس جیسا رنگ کرنا ہے جیسے میں نے ٹاکی پیش کی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں حکم دیا کہ میرا رنگ چڑھاؤ، وہاں یہ بھی ٹاکی بھی پیش کی کہ اس جیسا چڑھاؤ۔ اب کوئی کہے کہ میں اتنے لمبے بال رکھ کے یہ رنگ ہے، اتنی لمبی داڑھی رکھ کے، یا سر منڈوا کے، داڑھی منڈوا کے، یہ کر کے، وہ کر کے، وہ شبہ بھی نکال دیا، نمونہ دے دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نمونہ تمہارا ہی رسول ہے، تمہارا ہی رسول ہے، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ بس اس کو دیکھو، اس کا لباس کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کی گفتار کیسی ہے، اس کے فیصلے کیسے ہیں، وہ کیا حکم دیتا ہے۔ جبکہ دوسری آیت میں یہ بھی پابندی لگائی کہ تمہارا رسول جس چیز کا حکم دے وہ کرنا ہے، اور جس سے منع کرے رک جانا ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں تمہارے رسول کا پابند بھی کر دیا، اللہ نے کیا، رسول نے نہیں کہا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی کہ تمہارا رسول جو تمہیں حکم دے کہ یہ کام کر لو، یہ کھا لو، یہ پہن لو، وہ کرو، اور جس چیز سے تمہارا رسول منع کرے وہ کام نہ کرو۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی پابندی بھی رسول پہ منحصر کر دی
کہ میں نے رنگ کے لیے بھی پابند کر دیا ہے اور حکم کے لیے بھی پابند کر دیا کہ میرا حکم جو ہے وہ تمہارے رسول کو میں نے سونپ دیا ہے۔ کیوں؟ کہ میں تو نظر نہیں آتا، میں تمہارے ساتھ چل پھر نہیں سکتا، تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہیں پابند نہیں کر سکتا۔ تو تیسری آیت میں یہ بھی فرما دیا کہ یہ شک نہ رہے کہ یہ کسی اور کی پیروی کرتا ہے اور تمہیں حکم دیتا ہے۔ بڑی پابندی، بڑی خوبصورتی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ قسم ہے کہ یہ نہیں بولتا، یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، تو کیسے بولتا ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحا، اس کے اندر جو وحی ڈالتا ہوں، جو میں آواز ڈالتا ہوں، جو میں حکم ڈالتا ہوں، یہ وہ باہر نکالتا ہے۔ وحی یوحا، وحی ڈالا گیا، یوحا نکالا گیا، اس میں جو کچھ ڈالا گیا میں نے ڈالا، یہ وہ نکالتا ہے۔ اب تین چیزیں ہیں آپ کے لیے جن کو آپ نے پکڑنا ہے، اس چیز پہ عمل کرنا ہے۔ اب اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی آپ کو بلا شبہ ماننا پڑے گا کہ یہ پیروی اللہ کی پیروی۔ اور ساتھ ہی چوتھی آیت میں یہ فرما دیا کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ۔ اب فیصلہ یہ ہے کہ جس نے اس رسول کی اطاعت کی، پیروی کی، فرما برداری کی، بس اس نے اللہ کی۔ اب اللہ کے دیکھنے میں، اللہ کے حکم ماننے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ کوئی دنیا میں یہ شخص یہ کہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کو بولتے دیکھا نہیں، اللہ کو حکم نازل کرتے دیکھا نہیں۔ یہ چیزیں ختم ہو گئی، بے ترتیب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیزیں ختم کر۔ اور پانچویں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب، اب میں نے تو ساری چیزیں تجھ پہ نافذ کر دی، اب تجھے مواخذ بنا دیا دونوں جہان کے فیض کا۔ اب تو اپنے اندر سے بھی میری آواز نکال دے۔ کیا نکال دے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اب رسول کے اندر بیٹھ کے رسول کی زبان سے اللہ تبارک تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو تیرے پاس بیٹھے ہیں، تیری پیروی کرنے والے ہیں، ان کو کہہ دے، کل کہہ دے، تحقیق اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی ٹانگیں دبانا چاہتے ہو، اللہ کے بال کنگھی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو وضو کرانا چاہتے ہو، اللہ کے ہاتھ پاؤں دیکھنا چاہتے ہو، تو کہہ دے ان کو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو یہ سارا کچھ میرے ساتھ کر لو، میری تابعداری کر لو،
میرے سے محبت کر لو، میری ٹانگیں دبا لو، میرے بوسے لے لو، جو کچھ بھی اللہ سے کرنا چاہتے ہو اب تم اس چیز کے پابند ہو جاؤ، وہ میرے سے کر لو۔ اب کوئی شخص اس دنیا میں belongs اینی اسکول آف تھاٹس، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، وابی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، مرزیہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ کے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، تو کوئی شک شبہ نہیں رہ گیا کہ اللہ رسول سے جدا ہے، اور کوئی کام دین کا یا دنیا کا ایسا نہیں ہے جو رسول کو چھوڑ کے آپ علیحدہ کسی اللہ سے کر لیں، محبت کر لیں یا عبادت کر لیں یا فلاں کر لیں۔ اب دیکھو لوگوں کو نہیں پتہ اس چیز کا کہ یہ ہم جو شریعت کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، اب یہ شریعت کس کی ہے؟ کس نے نافذ کی ہے؟ یہ شریعت رسول کی ہے، شریعت اللہ کی نہیں ہے، شریعت رسول کی ہے۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، یہ نکاح کرنے، منسوخ کرنے، یہ وراثتیں تبدیل کرنا نہ کرنا، یہ سارے فیملی لاز، یہ لینڈ لاز، یہ مارل لاز، اخلاقی قانون ہو، زمین کا قانون ہو، زوجین میاں بیوی کا قانون ہو، یہ عبادت جو ہے یہ کس کی کر رہے ہو؟ اس کے اصول و ضوابط، اصول شرع، اسلامک جورسپروڈنس، شریعت کی فقہ، تصوف، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا ضابطہ بنانے والا کون ہے؟ وہ تمہارا رسول ہے۔ تمہارے رسول نے یہ سارا تمہارا دین دنیا کا، جس کو کوڈ آف لائف کہتے ہیں کہ زندگی، ضابطۂ زندگی، قانون زندگی، اصول زندگی، ایک ہی لفظ میں یہ ساری چیزیں کوڈ آف لائف، زندگی کا ضابطہ کس نے بنایا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جس نبی کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا اس کو ضابطہ دے کے بھیجا، اور ہر ایک کیونکہ مختلف علاقے میں آیا، قوم میں آیا، مختلف زبان میں آیا، تو ہر نبی نے اس قوم کی زبان سے، اس علاقے کے ماحول سے، سردی ہے تو سردی کا قانون نافذ کیا، گرمی ہے تو گرمی کا قانون نافذ کیا۔ ہر ایک نبی نے اس علاقے اور قوم کے مطابق اصول بنائے اور ان کو زندگی بسر کرنے کے طریقے سکھائے۔ اب جتنے بھی اصول و ضوابط بنے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ذہن میں، افہام میں
کمی رہ گئی، تسلی نہیں ہوئی۔ اللہ کی 1,80,000 رہبر اہل شریعت کو بھیجا، لیکن تسلی نہیں ہوئی۔ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ضابطہ دے کے، تو اس وقت مور ثبت کر دی۔ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ 1,80,000 پہ مور ثبت نہیں کی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام ہے فلاں، کہ میری اب تسلی ہو گئی ہے۔ لیکن یہ اتنا معتبر نبی، اتنا عظیم المرتبت نبی آیا جو آپ کے حصے میں آیا۔ آپ کو اتنا ہی ناز کافی ہے کہ آپ کے حصے میں وہ رہبر و رہنما آیا جس پر اللہ تعالیٰ کی تسلی ہو گئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مور ثبت کر دی اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے اے لوگوں تمہارا دین مکمل کر دیا۔ پہلے نہیں یہ مور ثبت کی کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی، اور جو میں نعمت دینا چاہتا تھا، جو میرے دل میں تھی کہ یہ سودا میں جہاں میری پسند آئی وہاں دوں گا، وہ نعمت بھی میں نے دے دی، اس کو دے دی نعمت۔ وَلَّاكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور البتہ تحقیق میں نے یہ نعمت مکمل کر کے اس کا نام بدل دیا۔ پہلے دین تھا، اب اسلام رکھ دیا۔ اس لیے رکھ دیا کہ اسلام میرے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے اسلام۔ میں نے اپنے نام میں ہی یہ دین بدل دیا۔ اور دوسری اس کی توضیح وہ ہے کہ اسلام سلامتی سے ہے، کہ پہلے دین بدلتے آئے، شریعتیں بدلتی آئیں، قانون بدلتے آئے۔ کسی دور میں کوئی جانور حلال، کوئی حرام، کسی دور میں کوئی وہ حرام اور حلال، یہ ترمیمیں امینڈمنٹ ہوتی ہیں۔ لیکن اب جو میں نے قانون بنا دیا وہ بدلے گا نہیں، نہ میں بدلوں گا اور نہ یہ قانون بدلے گا۔ یعنی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوام بخش دیا کہ نہ تو بدلے گا اور نہ تیرا قانون بدلے گا، ترمیم نہیں اب ہوگی۔ اب میں ایسے لوگوں پہ حیران ہوں، کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، کوئی کہتا ہے امام مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں۔ ایک طرف تو ہم جلسے کرتے ہیں، کانفرنسیں کرتے ہیں ختم نبوت کے بارے میں کہ نبوت ختم ہوئی۔ جب نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتا، اور پھر فرمایا میرے بعد نبی آنا ہی نہیں، لا بعدی لا نبی بعدی،
نہیں آئے گا میرے بعد کوئی نبی۔ تو اللہ نے بھی فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب نبوت پایا تکمیل پہ پہنچ گئی، نبوت ختم ہو گئی، اور ساتھ ہی ولایت کا آغاز ہو گیا۔ ولایت پہلے بھی چلی آ رہی ہے، نبوت کے ہر نبی کے ساتھ ولی آیا ہے، لیکن خفیہ طور پہ۔ اگر کوئی اس وقت ولایت کا دعویٰ کر دیتا تو اس پہ فتوے لگا کے اس کو قتل کر دیا جاتا کہ نبوت کے دور میں ولایت کا دعویٰ کیوں کر دیا۔ لیکن اب نبوت ختم ہو گئی، اب دعویٰ ہی ولایت کا ہے۔ اب کوئی کسی ولی کو نہیں چھیڑ سکتا کہ ولی الاؤڈ ہو گیا ہے، قدم قدم پہ ولایت ہے، قدم قدم پہ ولی کا نشان ہے، قدم قدم پہ ولی بیٹھا ہوا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ 2 تاج ہیں جو کسی نبی کے نہیں ہیں۔ آپ نبی بھی ہیں، ولی بھی ہیں۔ آپ کے سر پہ نبوت کا تاج بھی اور ولایت کا تاج بھی، ولیوں کے بھی سربراہ، نبیوں کے بھی مختار۔ یہ سودا تمہارے حصے میں آیا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ مائدہ کے اندر فرمایا کہ اے میرے رسول، جو کچھ میں نے تیرے سے پہلے آمدہ رسولوں سے چھپایا تھا، ان پہ ظاہر نہیں کیا تھا، وہ میں تیرے پہ ظاہر کر رہا ہوں۔ وہ سارے رازوں میں آج تیرے پہ ظاہر کر رہا ہوں۔ اس لیے تو فرمایا کہ نبی بھی افضل اور نبی سے راز سیکھنے والی امت بھی افضل۔ اور اسی لیے ہر نبی نے ڈیمانڈ کی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، کہ اے اللہ، اگر تو اس خوش قسمت قوم کا ہمیں نبی نہیں بناتا تو امتی بنا دے۔ اور جس قوم کی ڈیمانڈ، جس نبی کی ڈیمانڈ، جس سودے کی ڈیمانڈ انبیاء نے کی، وہ تمہارے حصے میں آ گیا، تو تم سست کیوں ہو؟ تم اس کو حاصل کرنے کے لیے، خریدنے کے لیے سست کیوں ہو؟ تمہیں یہ نہیں روکا کہ شادیاں نہ کرو۔ نبیوں کی بہت متعدد شادیاں، کسی کی 34، کسی کی 99، کسی کی کتنی، کسی کے کتنی۔ مولانا روم نے ان مالکم و اولادکم فتنات، اور دوسری آیت میں خیر بھی فرما دیا کہ یہ مال، اولاد، بیوی، بچے تمہارے لیے فساد بھی ہیں اور بہتر بھی ہیں۔ اگر وہ تمہارے کہے پہ چلتے ہیں، تمہارے نقش قدم پہ چلتے ہیں تو تمہارے لیے بہتر ہیں، تمہارے معاون ہیں، اور اگر تمہارے الٹ چلتے ہیں تو پھر تمہارے لیے مصیبت ہے۔ دونوں آیتوں کا، دونوں ارشادوں کا ذکر کر دیا۔ اب اس کی ترجمانی حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، پہلی تفسیر قرآن کی ہے بخاری شریف، اور دوسری تفسیر مثنوی مولانا روم ہے۔ یاد رکھنا، قرآن کو پڑھو، بخاری شریف کو سمجھو، اور بخاری شریف کو سمجھانے کے لیے مثنوی شریف کو سمجھو۔ یہ قرآن کے پہلو ہیں 3۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2
اصحل کتاب، تیسرا مثنوی مولانا روم، کہ پہلے قرآن، پھر بخاری شریف اصحل کتاب، پھر مثنوی شریف۔ اب مثنوی میں اس آیت کی ترجمانی فرمائی کہ چیست دنیا، دنیا کیا ہے؟ غور سے سمجھ جاؤ، دنیا کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے یہ دین ہے، کوئی کہتا ہے دنیا ہے، کوئی کہتا ہے اسلام ہے، کوئی کہتا ہے یہ دنیا ہے۔ تو آپ سمجھ جاؤ، خود بھی سمجھ جاؤ اور سمجھ کے دوسروں کو بھی سمجھاؤ۔ چیز دنیا کیا ہے؟ دنیا از خدا غافل بدن، خدا سے بے خبر ہونے کا نام دنیا ہے۔ نئے کماشو نکرا فرزند و زن، نہ سونے کا نام دنیا ہے، نہ چاندی کا نام دنیا ہے، نہ بچوں کا نام دنیا ہے، نہ بیوی کا نام دنیا ہے۔ ان میں سے کسی چیز کا نام دنیا نہیں ہے، یہ سارے دین ہیں۔ اگر تم ان سے دین کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، آپ کے مخالف کر لیتے ہو، آپ کے اپوننٹ کر لیتے ہو، اولاد تمہاری باغی ہو جائے، تم اس کے باغی ہو جاؤ، تو یہ دنیا بن جائے گی۔ ورنہ دنیا صرف اس چیز کا نام ہے کہ جیم جو دم غافل سو دم کافر۔ مرشد سمجھایا ہوا کہ اللہ کی یاد سے جو تمہارا دم غافل ہے وہ کافر ہے اور وہ دنیا ہے۔